50 نمازیں فرض ہوئی. کتنی؟ 50 نمازیں. میں وہ عرض کر دوں 50 نمازیں کون کون سی فرض ہوئی تھی؟ یہ ذرا میں بتا دیتا ہوں، پھر ہم کو اندازہ بھی ہوگا کہ کتنا پھر اللہ کا کرم بھی ہوا. فجر میں 5 قسم کی نمازیں تھیں جو فرض ہوئی فجر میں. کون کون سی؟ ایک تو تحیۃ الوضو. وضو کر کے نا جب مسجد میں آتے ہیں آزاد جو ہے ابھی خشک نہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ اب تو ہے مستحب، لیکن یہ پہلے کیا ہوئی تھی؟ فرض. پھر 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. تو یہ تحیۃ المسجد کی جو 2 رکعتیں تھیں یہ بھی فرض تھی. پھر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں فرض ہوئی، اس کا نام تھا صلاۃ ما بین الاذان والاقامہ. تو یہ 3 نمازیں ہو گئی. چوتھے نمبر پہ فجر کی سنتیں اور 5ویں نمبر پہ 2 فرض. کتنے ہو گئے؟ 5 نمازیں. لیکن اب جو ہے یہ 5 نمازوں میں سے صرف 2 نمازیں رہ گئی فجر کے اندر، 2 سنت اور 2 فرض. وہ 2 سنت ہیں اور فرض جو ہے وہ 2. باقی صبح صادق کے بعد حکم ہے سورج کے نکلنے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. تحیۃ الوضو پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے، اذان اقامت کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے. بلکہ کوئی تہجد گزار بنتا ہے، تہجد کا عادی ہے، اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی صبح صادق ہو گئی اب بھی اسے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک آدمی عادی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھ سکا تو وہ سورج کے نکلنے کے بعد 20 منٹ دیر کر کے زوال سے پہلے وہ تہجد کی نیت سے جتنی رکعتیں پڑھتا ہے وہ زوال سے پہلے سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت جو ہے وہ رات والی تہجد والی کو رکعتیں پڑھ لے تو اس کو تہجد جیسا درجہ دیا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا. چلیں جی، یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ تہجد کی نماز وقت کے اندر پڑھنی ہے، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ظہر کی نماز. ظہر کی نماز میں اتنی نمازیں جو ہے فرض ہوئی تھی پھر ان میں سے وہ منسوخ ہو گئی، فضیلت منسوخ ہو گئی. جی، تحیۃ الوضو 1 نماز، تحیۃ المسجد 2، پھر وہ اذان اقامت کے درمیان 1 نماز. کتنی ہو گئی؟ 3. اور 4 رکعت جو ہم پہلے سنتیں پڑھتے ہیں یہ 2 رکعت الگ فرض ہوئی تھی. تو 2 رکعت الگ فرض ہوئی، 1 نماز. کتنی ہو گئی؟ 4. پھر وہ دوسری 2 رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 5. آگے فرض نماز یہ کتنی ہو گئی؟ 6. اور پھر آگے 2 سنتیں اور 2 نفل، یہ الگ الگ 2 نمازیں تھیں. کتنی ہو گئی؟ 8 اور پیچھے 5 کتنے ہو گئے؟ 13. گنتے چلیے. اچھا جی، 13 نمازیں یہ فرض ہوئی تھی. تو بعد میں پھر یہ تحیۃ الوضو بھی اس کی فضیلت بھی منسوخ اور اسی طرح تحیۃ المسجد کی فضیلت بھی منسوخ. اب یہ کیا رہ گئے؟ باقی مستحب. اور اسی طرح 4 سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں پہلے تو تھی ان کی فضیلت لیکن یہ منسوخ ہو کے اب یہ سنت قرار گئی. اور آگے جو 4 فرض تھے ان کی فضیلت باقی رہی. باقی آگے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں ان کی بھی فضیلت ختم ہو گئی اور نفل جو 2 پڑھتے ہیں ان کی بھی فضیلت ختم ہو گئی. اب یہ 13 نمازیں ہو گئی جو کہ فرض ہوئی تھی، لیکن ان میں سے فجر کی نماز کے 2 فرض اور ظہر کے 4 فرض باقی رہ گئے. یہ فرض یعنی اب ان کا کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے. بہرحال آگے عصر کی نماز میں بھی جی کتنی نمازیں تھیں؟ 3. وہ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور اذان اقامت کے درمیان 1 نماز، اور دوسری جناب 4 رکعتیں جنہیں غیر مقطع سنتیں کہتے ہیں وہ بھی 2 نمازیں تھیں. اس طرح 3 وہ 2 یہ کتنی 5 اور 1 فرض. کتنی ہو گئے؟ 6 اور پیچھے کتنے ہوئے تھے؟ 13. 6 اور 13 کتنی ہو گئی؟ 19. میری ریاضی کمزور ہے اس لیے آپ نے میری مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، 19 نمازیں ہو گئی جناب یہ عصر تک. اچھا اب آگے مغرب کی نماز ہے.
تو مغرب کی نماز کے اندر پہلے تو وہی 3 نمازیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو اور اذان والی، ٹھیک ہے، یہ 3 نمازیں۔ اب یہ تینوں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ مغرب کی اذان جیسے بھی ہوگی پہلے فرض پڑھیں گے، کوئی تحیت المسجد، تحیت الوضو یا اذان اقامت کے درمیان نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی نماز، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز جو ہے میری امت جتنی جلدی پڑھے گی اتنی وہ بھلائی پر رہے گی۔ ہمارے ہاں کچھ علاقوں کے اندر ادھر تو نہیں ہوگا، میں اپنے علاقے بھاولپور کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہاں جی مغرب کی اذان ہوتی ہے نا تو وہ کسی تختی کے اوپر لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی جلدی میری امت نماز پڑھے گی مغرب کی اتنی وہ خیر اور بھلائی پر رہے گی۔ بلکہ اب تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اذان جیسے ہو 3 قدم یا چھوٹی 3 آیاتوں کی مقدار وقفہ کرے، اس کے فوری بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے۔ حضرت امام اعظم علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی اذان بھی خود دیتے تھے، تکبیر بھی خود پڑھتے تھے، تاکہ کہیں مؤذن جو ہے وہ دیر نہ کر دے تکبیر پڑھتے، یعنی اتنی جو ہے وہ اس کی تاکید ہے۔ تو بہرحال مغرب کے فرضوں سے پہلے کوئی سنت کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اذان ہوتے ہی فوری طور پہ جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ اچھا اب تک کتنی نمازیں ہو گئی تھی؟ 19۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مغرب کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں ہیں جن کو 6 رکعت کہا جاتا ہے، اور اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ اوابین کتنی رکعتیں ہیں؟ 6۔ تو یہ 6 رکعتیں جو ہیں نا یہ الگ الگ 3 نمازیں تھیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 نمازیں، اور پہلے کتنی ہم نے گنی تھی؟ 19 ہیں، 19 اور یہ 3 کتنی ہو گئی؟ 22۔ اچھا اب آگے جو 3 فرض ہیں یہ کتنے ہو گئے؟ یہ تو پہلے ہم نے گن دیا نا، اب یہ 3 یہ اوابین ہے، تو یہ ہمارے پاس 22 ہو گئے۔ اب اگلے سٹیپ پر دیکھیں کہ جو عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے اندر پہلے 4 رکعتیں ہیں غیر مقطع سنت ہے، یہ بھی 2 نمازیں تھیں، 2 اور پچھلی کتنی تھی؟ 22، 24 ہو گئی۔ آگے 4 فرض، ایک نماز ہو گئی 25، اور پھر آگے فرضوں کے بعد جو ہے جی فرض بھی یہ 26 ہو گئی، پھر آگے جناب 2 سنتیں، پھر 2 نفل، یہ 2 نمازیں ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 28 کرنا بولو نا، 28۔ اچھا جی آگے جناب پھر جو ہے وہ بعد والے وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں، تو یہ وتر 1 نماز، بعد میں 2 نفل، کتنی ہو گئی 2 نمازیں بنا کے پیچھے 30۔ آگے تہجد کی نمازیں ہیں، یہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ 2 رکعت والی، تو یہ 12 رکعتیں ہیں، یہ 6 نمازیں ہیں، یہ کتنی ہو گئی؟ 36۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب اشراق کی نماز بھی ہے، کتنی ہے؟ 4 رکعتیں، یہ 2 نمازیں، کتنی ہو گئی؟ 38۔ اور آگے جو ہے اس کے علاوہ نماز استخارہ، 2 رکعت نماز استخارہ، یہ الگ سے نماز تھی۔ اسی طرح نماز توبہ جو ہے یہ الگ سے نماز تھی، اور اسی طرح نماز حاجت جو ہے وہ الگ سے نماز تھی۔ نماز شکر جو ہے نا، شکر کی جی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس طرح کل کتنی ہوگی؟ 50 نمازیں۔ تو یہ ساری کی ساری فرض تھی، اور یہ اب 5 رہ گئی، لیکن ثواب کتنوں کا ہے؟ 50 نمازوں کا ہی ہے۔ لیکن یہ 5 نمازیں رہ گئی، اور 9 نمازیں جو ہیں یعنی 45 نمازیں یہ معاف ہو گئی، اور ان کی معافی کا سبب کون بنا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کے آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6 آسمان پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آقا کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی، میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ جا کے کمی کروائیں۔ اس طرح حضور جاتے رہے، 9 مرتبہ حضور گئے، 45 نمازیں کم کروائی۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور جا کے اب بھی کم کروائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا عرض کروں، میری امت اتنی نالائق ہے کہ وہ 5 بار بھی تیری بارگاہ میں نہیں حاضر دے سکتے۔ ذرا غور فرمائیے، 50 سے 5 نمازیں رہ گئی، اب بھی ہم وہ نہیں کرتے، اتنی غفلت کرتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید علیہ السلام سے فرمایا تم نے جناب کیا کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روزے رہے، اور اس طرح ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ اب ہمارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، بس حضور کو سنا لیں گے، حضور سے جماعت کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی ایک آخری جملہ تھا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں، چاہے پیر صاحب کرتے ہیں، استاد صاحب کرتے ہیں، عالم کرتا ہے، جی کوئی بھی دعا کرتا ہے کسی کے حق میں، وہ دعا تب قبول ہوگی جب جس کے حق میں دعا کر رہا ہے وہ نمازی بھی ہوگا۔ ہاں جی، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کی اپنی بھی دعا شاید قبول نہ ہو، جو اس کے حق میں دعا کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، یہ حضور نے خود فرمایا۔ اس لیے آج کل لوگ پریشان ہیں، جناب بڑی دعائیں کرواتے ہیں، بڑے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں ٹلتی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام لیتے ہوئے جائیے کہ جب تک جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کریں گے، چاہے لاکھ دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خود بھی نمازی بنیے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔